بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید نجفی اور دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام پولیٹیکل پوائنٹ وتھ جاوید نجفی. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آج پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں اور اس خراب حالات میں کوئی بھی وزیر اعظم ہو چاہے وزیر داخلہ ہو اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں نہ کہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور وہی پاکستان میں آج ہو رہا ہے کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو، سب نے دھرنے دیے ہوئے ہیں پاکستان میں. اور آج جمعے کے دن سارا دن دھرنے تھے اور اس کے اوپر نیلے پہ دیلا جو تحریک لبیک پاکستان نے لانگ مارچ کر دیا ہے. کل تک تو ان کا دھرنا تھا لاہور میں مال روڈ پر، اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جائیں گے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اور شام سے جھڑپیں شروع تھی اور ابھی رات کے 11 بجے ہیں اور تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ اس جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکار بیچارے شہید ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور حالات تمام بدتر ہو چکے ہیں اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب اور وزیر دفاع صاحب بہت مطمئن ہیں کیونکہ وہ تینوں بھاگ چکے ہیں. اور وزیر داخلہ صاحب بڑا مطمئن ہو کے چھٹی کر کے چلا گیا ہے میچ دیکھنے. یہاں پر دیکھیں یہ ملک ہمارا پاکستان شاید سوئٹزرلینڈ کا متبادل ہو، شاید ترکی کا متبادل ہو. اتنا امن ہے اور اتنی ہماری ترقی ہو رہی ہے اور یہ صاحب جو چلے گئے ہیں چھٹی پر. واہ بھائی واہ، اس کا تو کوئی کہنا ہی نہیں بنتا. اور اوپر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو بھی سننے میں آیا ہے کہ کل سے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. آج تو لاہور میں تھے اور انہوں نے سردار عثمان بزدار سے اہم ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ بھائی کام کرو یا پھر چھٹی کرو آپ بھی، کیونکہ بلوچستان کے حالات ویسے ہی خراب ہیں. جو بھی گورنمنٹ گری ہیں پہلے نواز لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان جتنا بھی پارٹیز تھیں ان کا خاتمہ صرف اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ پہلے ان کی حکومت بلوچستان سے گری. اور ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہونے والا ہے کیونکہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف آ چکی ہے جس پر 33 اراکان نے حمایت کی اور آج ایک بڑھ کر 34 ہو گئی. آج عبدالقدوس بزنجو جو اسپیکر ہے بلوچستان اسمبلی ہے، وہ ان کے گھر پر جو یہاں یہ اسمبلی کے ممبران ہیں وہ 2 دن سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی جو خاطر تواضع ہے وہ عبدالقدوس بزنجو خود کر رہے ہیں کیونکہ وہ ناراض گروپ کے بظاہر تو عبدالرحمن کھیتران جو لیڈر نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے مجھے پتہ ہے نواز لیگ کی گورنمنٹ گرانے میں بھی عبدالقدوس بزنجو کا بڑا ہاتھ تھا اور اب بھی ان کا ہی ہاتھ ہے. وہ ناخوش ہیں وزیر اعلیٰ سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ بچ پائے گی. اگر ان کے جو کہتے ہیں نا بھاگ اچھے ہوئے تو یہ بچ جائیں گے، ورنہ ظاہری طور پر تو ان کی گورنمنٹ گری ہوئی ہے اور 34 ارکان کی حمایت ہے ان کو. 65 میں سے 34 کے 31 بچتے ہیں. 31 میں تو میرے خیال میں 4-5 ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے جام کمال کو مستعفی ہونا چاہیے، زیادہ انا پرستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنی اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب آج عثمان بزدار سے ملے ہیں ان سے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ بھی کام کرو، ورنہ بلوچستان کے بعد اگلا ٹارگیٹ جو ہوگا وہ ہوگا پنجاب اسمبلی. پنجاب میں ہماری بہت کم تعداد ہے اور ہمارے ناراض گروپ بھی بہت، ناراض ممبران بھی بہت ہیں. اور جہانگیر ترین جو آج کل لندن کی یاترا پر گئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کام کرو. اور سردار عثمان بزدار نے ان کو بتایا کہ یہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں اور اپوزیشن کی تحریک کو کس طرح نمٹا جائے اور ٹی ایل پی کے دھرنے کو کس طرح نمٹا جائے. اس پر ڈسکس ہوئی سارا دن. اور وزیر اعظم صاحب چودھری سرور سے بھی ملے اور اپنے گورنر سے بھی ملے پنجاب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی تفصیلی ملاقات کی. آگے ان کو ہی پتہ ہوگا کہ کیا انہوں نے بنائی ہے اسٹریٹجی. تو اب جو میرے ولاگ کی اصل حقائق ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کا دورہ کیوں کر رہے ہیں.
وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب وہ واپس آ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تھے، مذاکرات میں کچھ ڈیل ہوئی اور کچھ نقطے پر جو متفق نہیں ہوئے، کچھ جو شرطیں تھیں ان کی مانی گئی، کچھ یعنی کہ نہیں مانی گئی۔ تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ بھائی یہ شرطیں ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی عوامی کچھ ادارے کام کر رہے ہیں جن پر سبسڈی دی گئی ہے وہ بھی سبسڈی ختم کرو اور ٹیکسز بڑھاؤ۔ اور بہت اچیومنٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام کو بند کرو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو بولا ہے کہ بھائی ہم جو اس پروگرام کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، 3 سال ہم نے حکومت کی، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک احساس پروگرام تھا، اگر ان کو بھی بند کر دیتے ہیں تو اگلے الیکشن میں تو ہمیں ووٹ کے بجائے جوتے پڑیں گے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے جو منع کیا ہے کہ آپ شرائط کو جو آگے نہ بڑھاؤ اور واپس آ جاؤ۔ اور وزیر اعظم صاحب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید کام ہو جائے سعودی عرب سے، کیونکہ ہمارے تعلقات تو اس وقت چین کے ساتھ بھی خراب ہیں اور ابوظہبی سے ہم نے پہلے ہی پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ اب جو رہتا ہے وہ ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب ہمارا پرانا دوست بھی ہے، مشکل حالات میں ان کا ساتھ بھی رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے۔ اگر انہوں نے مدد کی تو ہمارے 3 سے 4 ماہ اچھے گزر جائیں گے اور ہو سکتا ہے آئی ایم ایف تب تک کے لیے ہماری کوئی شرائط نرم بھی کر لے۔ آئی ایم ایف اس کے بعد ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس 4 ماہ نکالنے کے بعد، تب تک کوئی حالات اچھے ہو جائیں۔ لیکن جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں یہ اس حالات کو سیریس نہیں لے رہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی اپوزیشن جو ہے ہمارا کچھ نہیں کرے گی۔ بھائی وہ وقت اور تھا جب آپ یہ منمانیاں کرتے تھے، آپ کے ساتھ کچھ تھا، اب جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو آپ نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں نکالا نا اس کی سزا آپ کو ملے گی، انشاءاللہ ملے گی، بہت جلد ملے گی۔ اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، بلوچستان حکومت میں بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گی، اور آپ کو کل سے یہ ٹی ایل پی کا جو دھرنا ہے نا اس میں بھی آپ کو نظر آ گئے ہیں بھائی ان کو کس نے چابی دی، یہ کہاں سے نکلے ہیں، اپوزیشن کیوں اٹھی ہے۔ اپوزیشن بھی اسی وجہ سے ہی اٹھی ہے کہ ان کو کہیں سے چابی ملی ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل گیا ہے۔ اور آگے بھی انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے چلنا مشکل ہے، یا تو وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ضد کی ہوئی ہے اور وہ انا پہ اٹک گئے ہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن اس کا تو نکالنا ہی نہیں ہے، مجھے چاہیے تو بس فیض حمید چاہیے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب جتنی بھی ضد کر لیں ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے، جو لوگ وہ چاہیں گے وہی ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اور وزیر اعظم صاحب کو سب پتہ ہے، پتہ نہیں کیوں وہ ضد کر رہے ہیں۔ چلو اس کو چھوڑتے ہیں، اب ہے سعودی عرب کی جو بات، سعودی عرب کا دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، ہو سکتا ہے یہ کامیابی اچھی مل جائے، اور اگر کچھ پیسے مل جاتے ہیں یا کچھ پیٹرول ڈیزل مل جاتا ہے تو پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ورنہ معیشت بیٹھے گی۔ ہمارے زر مبادلہ جو پڑے ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ صرف 3 سے 4 ماہ کے لیے ہیں، باقی ہم نے اگر آئی ایم ایف سے قسط نہیں لی، اگر سعودی عرب نے مدد نہیں کی تو یقیناً ہماری سٹاک مارکیٹ بیٹھے گی، کافی دوستوں کے پیسے چلے جائیں گے اور حکومت پھنسے گی، اتنا پھنسے گی کہ ہمارے لیے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ کو سیریسلی لینا چاہیے، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی سانحہ پیدا ہو جائے بنگلہ دیش کی طرح، ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات آ جائیں لوگ خودکشیاں کریں، لوگ حالات افغانستان سے بھی بدتر ہو جائیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو سیریسلی لینا ہوگا۔ اور وزیر دفاع موصوف پتہ نہیں 15-20 دن سے گم ہیں، میڈیا پر بھی نہیں ہے، ان کی اپنی ناراضگی ہے یا کوئی وجہ ہے، وہ بھی گم ہیں۔ اتنے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ سیریس نہیں لے رہے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اعظم صاحب یہ سب اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی یہ ملک چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بھلا ہے آپ اس کو ہاتھ یہیں پر نکالو، ہاتھ کھڑے کر لو اور الیکشن کا اعلان کرو، پھر دیکھیں گے جو اگلا آئے گا وہ منہ دے گا اس کو، جو حالات یہ چل رہے ہیں۔
اور جو ٹی ایل پی کا مطالبات ہیں شیخ رشید صاحب اس کو جو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا مطالبہ ہے فرانسس سفیر کو نکالو اور فلاں کو نکالو، یہ بات نہیں ہے، یہ دوسری طرف لے جانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہاں بھائی سعد رضوی کو ہی رہا کیا جائے، جو ان کے پاس ہائی کورٹ کے لیٹرز بھی ہیں جن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے، اس کی بیل ہو چکی ہے، ضمانت ہو چکی ہے، تو پھر آپ ان کو کیوں بند رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے حالات کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں آپ کا کیا بھلا ہے، کیا بھلا ہوگا؟ تو سعد رضوی کو آپ چھوڑیں اور اپوزیشن سے بات کریں، اپوزیشن کو گرینڈ ڈائلاگ بنائیں، ان کو پارلیمنٹ میں لے آئیں، آپ بھی پارلیمنٹ بیٹھ کر بات کریں، تب جا کے اس ملک کے حالات صحیح ہوں گے، ورنہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ سیریسلی لیں، اور شیخ رشید کو میں تو کہتا ہوں اس عہدے سے ہی فارغ کر دیں، کیونکہ آپ کی خواری کی بڑی وجہ یہ شیخ رشید صاحب ہیں۔ شیخ رشید صاحب آپ کو الجھا رہے ہیں معاملات میں، پتہ نہیں آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو صلاح مشورے اچھے نہیں دے رہا، یہی پھنسوا رہا ہے آپ کو شیخ رشید صاحب۔ اس کو کوئی اور عہدہ دے دیں، وہ وہاں پر ریلوے میں اچھا تھا، نہ تو اس کو اطلاعات نشریات کی وزارت ہونی چاہیے، نہ ان کو وزیر داخلہ کی وزارت ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ وزیر اعظم صاحب کا سعودی عرب کا دورہ کامیاب ہو جائے اور کچھ پیسے مل جائیں اور پاکستان کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے، اور اس میں غریب کا بھی بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا۔ اگر نہیں ملتے تو مجبوراً ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور ان کی شرائط بہت سخت ہیں، جن کی سزا تمام پاکستانیوں کو ملے گی، تمام پاکستانی ہی ادا کریں گے اس کی ایک ساتھ، نہ ہی وزیر اعظم صاحب، نہ ہی وزیر داخلہ، نہ ہی وزیر خزانہ ادا کریں گے۔ تو دوستو کیسا لگا ولاگ؟ اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ کمنٹس کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنے جاوید بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔